لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم و معزز علماء کرام اور مرکز الدعوت السلفیہ کی جانب سے قائم کی گئی اس کانفرنس کے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد ہی سایہ فکن ہونے کو ہے۔ اس موقع پر مرکز الدعوۃ السلفیہ کے ذمہ داروں نے رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اس عنوان پر کانفرنس قائم کر کے اور رمضان کے مختلف گوشوں کی وضاحت کرنے کے لیے محترم علماء کو دعوت دے کر کے اس مرکز نے بڑا اچھا کام کیا۔ عزیز مکرم مولانا عبدالمجید سلم اللہ نے پرلیا کے پروگرام میں مجھ سے یہ کہا کہ ہم لوگ پرسا مدرسے پر پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اہلاً و سہلاً، آئیے آپ لوگ پروگرام کیجیے، آپ لوگوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی دینی کام ہو، وہ کام کرنے کے لیے ہمیشہ لوگوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، تاکہ ہمارا یہ نوجوان طبقہ بہت ہی حوصلہ مندی کے ساتھ دین کے میدان میں آگے آئے اور دینی کام کو کرے۔ میں یہاں کسی تقریر یا خطاب کے موڈ میں نہیں ہوں، نہ کوئی اس طرح کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے کیا کچھ ناچیز کچھ خاکسار کو اس پروگرام کی صدارت دے دی گئی ہے، تمہارا میں صدر ہونے کی حیثیت کے ناطے اللہ سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں پہلے تو توفیق دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، رمضان کو ہم پا جائیں اور رمضان کے اندر
تیری ٹوٹی پھوٹی جو عبادت کر سکیں، اے اللہ ہم میں کامیاب رہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں تمام اہل اسلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو رمضان تک پہنچا اور رمضان کے اندر انہیں زیادہ سے زیادہ اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، اسلام میں جو بھی کام کیا جائے اگر نیت خالص کر کے کیا جائے تو وہ عبادت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہو اور کھانے کی نیت یہ ہے کہ ہمارے اندر طاقت ہوگی اور ہم اللہ کی بندگی کر سکیں گے اور اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اس میں تو آپ کا وہ کھانا کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت۔ اسلام کی جتنی عبادت ہے، پہلے نمبر پر تو ان عبادتوں کے لیے ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اسلام وہ عبادت جہاں اخروی فائدہ دے گی، آخرت میں کام آئے گی، دنیا میں بھی اس عبادت کا فائدہ انسانوں کے لیے ہے۔ بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ پہلے نمبر پر تو نیت خالص ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے کہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ اگر ہماری نیتیں خالص ہیں اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر اس کے اندر واقعی ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے اس کام میں برکت ہوگی، برکت ہوگی۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے وہاں گیا تھا، جامعہ سراج العلوم بوڈیہار۔ جامعہ سراج العلوم بوڈیہار کا جو قدیم تعمیری ڈھانچہ ہے، یا جہاں پہلے جامعہ سراج العلوم بنین والا بچوں والا تھا، وہاں برات کا ہو گیا۔ میں گیا، میں حیران رہ گیا دیکھ کر کے، جامعہ کے قریب ہی راپتی ندی بہی ہوئی ہے۔ راپتی ندی، راپتی بہت بڑی ندی ہے، نیپال سے ہو کر کے بلرام پور ہو کر کے کیسے کیسے وہاں اس راستے سے پہنچی ہے۔ میں نے بہت ساری ندیاں دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ 1-2 کلومیٹر تک کاٹ کر کے کبھی ادھر کبھی ادھر ندیاں بہتی ہیں۔ تو میں دیکھا کہ جامعہ سراج العلوم کی جو قدیم بلڈنگ ہے ایک دم ندی سے متصل ہے، اور وہ بھی راپتی ندی، اس کو تو کاٹ دینا چاہیے تھا، ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں گاؤں کے گاؤں ہی، ہمارے یہاں علاقے میں بھرولیا گاؤں ہے، وہ چلا گیا، پورا گاؤں ہی چلا گیا ندی کٹان میں۔ تو بہرحال میں نے دیکھا وہاں جا کر کے وہ کچھ نہیں، کوئی کٹان نہیں، تو مجھے فوراً یاد آیا کہ واقعی یہ ہمارے بزرگوں کے اخلاص کی برکت تھی۔ مولانا شیخ الحدیث
محدث عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب تحفۃ الاحوذی، انہوں نے اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا تھا، تو ان لوگوں کے اخلاص کی برکت ہے کہ یہ قائم ہے، دائم ہے، چل رہا ہے اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ دوبارہ جو بھی کام اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے، الہیت کی بنیاد پر، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو تمام عبادتوں میں یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، ہمیں اخلاص کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ عظیم مہینہ عنایت فرما رہا ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے اور خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو استقبال بہت اچھے طرح سے کرنا چاہیے ہمیں، خلوص نیت کے ساتھ، ہماری نیت خالص ہو۔ اور رمضان کے تعلق سے میں اپنے بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے فرمایا، تمام عبادتوں کا یہی معاملہ ہے۔ رمضان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام، رات کے وقت میں جو رمضان کے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نیت جو آپ جانتے ہیں نا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے قصد کا نام ہے۔ دل میں آپ سوچ رہے کہ ہمیں روزہ رکھنا، آپ سحری کھا رہے ہیں، تو آپ سوچئے جس طرح سے نیت کے الفاظ نماز میں نہیں ہے اور عبادتوں میں نہیں ہے، اسی طرح سے رمضان میں بھی نیت کے الفاظ ادا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں نے کر لیا ہے بسم بدن نویت من شہر رمضان انشاءاللہ، یہ ساری خرافات۔ آپ سحری کھا رہے ہیں، دل کے اندر ارادہ بنا لیجیے کہ ہمیں کل کا روزہ، ہاں ارادہ بنانا ہے، اور اگر آپ ایسے گھومتے رہے، ٹہلتے رہے اور ارادہ ہی نہیں بنایا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تمہارا نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور میں نے جو دوسری چیز بتائی وہ کہ رمضان یہ عبادت ہے جتنی ان کا اخروی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ہمیں انشاءاللہ جنت دیں گے، لیکن بدنی فائدہ بھی ہے، ہمارا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے۔ جیسے نماز کے بہت سے، نماز میں ہم کھڑے رہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ نماز میں سجدہ جو ہم کرتے ہیں، سجدہ، رکوع اور سجدہ دونوں، دیکھیے سائنسدانوں نے بتایا کہ دل خون بھیجتا ہے کہاں؟ ہمارے دماغ کا۔ دل نیچے ہے، دماغ اوپر ہے، اور جب ہم رکوع کرتے ہیں تو رکوع کرتے وقت ہمارا دل دماغ برابر ہو جاتا ہے، یعنی بیلنس میں آ جاتا ہے، تو دل کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ میں ہمارا دماغ ہمارے دل سے نیچے ہو جاتا ہے اور آسانی ہوتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے یہ کہا کہ گویا کہ اگر آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کے دل کی سروسنگ ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے اطباء نے کہا کہ جو لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان کو پاگل پن نہیں ہو سکتا، وہ پاگل، دیوانہ، مجنون نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا دل دماغ سے ہی رہے گا۔ بہت سارے فوائد، نماز پڑھنے کے فوائد ہیں، صدقہ و خیرات کرنے کے فوائد ہیں، اسی طرح سے رمضان میں روزہ رکھنے کے بھی بہت سارے
کر کے بہت سارے فوائد ہیں. آپ پڑھیے، آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، پڑھیے، بہت سارے طبی فوائد ہیں. آپ کا معدہ صحیح ہو جائے گا، آپ کا ہاضمہ صحیح ہو جائے گا، آپ سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، تمام چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین نے جو بھی عبادت ہم پر فرض کی ہے تو دنیا کے اندر بھی ہمیں فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. رمضان کا مہینہ آنے کو ہے. رمضان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو، ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو بخشا. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، توانائی ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ بالغ ہیں، آپ عاقل ہیں، تو آپ پر روزے فرض ہیں. کتب علیکم الصیام، فرض کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے، انواریہ ہے، لازم ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرتے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا. ایسا نہیں کہ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا. یہ روزہ ارکان اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، تو روزہ رکھنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. ضروری ہے اللہ سے ہمیشہ ہمیں ڈرنا چاہیے. اور کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین جب فرض کر دے تو ہمیں اس میں جلدی کرنا چاہیے. جلدی، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے رکھ لیں گے، جلدی اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑ لگاؤ، جلدی کرو اللہ کی عبادت اور بندگی، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. میں یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر عبادت میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ مصر کی ایک معلمہ میں جب جامعہ اسلامیہ میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک ساتھی جو مصری تھے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم کو مصر کی کوئی صالحہ عورت مل جائے تو تمہاری دنیا جنت بن جائے. تو مصر کی ایک معلمہ تھی، بہت نیک خاتون، وہ پڑھاتی تھی مدرسوں میں، تو اپنے شاگردوں سے وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہر کام میں جلدی کرو. اور اس کی دلیل وہ دیتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے اللہ رب العالمین سے کلام کرنے کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام اتنی جلدی میں گئے، قوم کو پیچھے چھوڑ دیا ہارون کے ساتھ. قوم کچھ گمراہی میں بھی مبتلا ہو گئی سامری کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام جلدی چلے گئے. اللہ رب العالمین نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اتنی جلدی کیوں چلے آئے موسیٰ؟ کہا عجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ جلدی اس لیے آیا تاکہ تو خوش ہو جا. تمہارا وہ معاملہ ہوا. وہ معلمہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتی تھی جلدی کرنا چاہیے. اس کا واقعہ لکھا ہوں، بتایا کہ اس معلمہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ شوہر سے اس نے کہا رکھا تھا کہ شوہر نامدار، آفس میں جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو آپ مجھے کال کر دو. جب آپ آفس سے نکلیں گے تب میں آپ کے لیے کھانا تیار کروں، گرم گرم کھانا کھائیے گا. یہی معمول تھا، یہ کام چل رہا تھا. ایک روز ایسا ہوا کہ شوہر نے فون کیا.
تیار کر رہی، مختلف انواع و اقسام کے ڈش تیار کر رہی تھی. اتنے میں اذان ہو گئی، اتنے میں ظہر کی اذان ہو گئی یا عصر کی اذان ہو گئی. اب معلمہ بہت شچوپت میں پڑ گئی کہ اذان ہو گئی ہے، کیا کروں؟ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہوگا کہ اذان ہو گئی ہے، ارے ابھی باقی ہے، وقت اتنا ہے پڑھ لیں گے. اس معلمہ کو بنانا تھا، بھی ایک ڈش باقی تھا اس نے بنانا، وہ کر سکتی تھی ایسا. وہ نماز چھوڑ کر کے اذان ہو گئی تھی، نماز کو مؤخر کر کے اتنا بنا سکتی تھی، لیکن اس کے ذہن میں آیا نہیں اب اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا آ گئی ہے، اب ہمیں بنانا نہیں ہے. اس نے کھانا بنانا بند کر دیا، اب نماز پڑھوں گی تب بناؤں گی. گئی اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے لگی اور حالت نماز ہی میں ملک الموت آ گئے، اس کی جان نکل گئی. وہی سجدے کی حالت میں پڑی رہی، جان نکل گئی. اب شوہر کھڑا آیا، فلانا فلانا آواز دے رہا ہے، یا فلاں آواز دے رہا ہے، دوڑا ہوا گیا جہاں کھانا پکانا تھا، اسے کھانا پک رہا تھا، وہاں اس جگہ گیا تو دیکھا نہیں ہے. دوڑا ہوا گیا تو دیکھا کہ کمرے میں بیٹھ کر کے کمرے میں وہ سجدے کی حالت میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کو ہلایا ڈلایا تو پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اگر اس معلمہ نے وہ آخری ڈش بھی تیار کیا ہوتا تو وہ ڈش تیار کرنے ہی میں چلی جاتی، لیکن اس کا اپنا ایک اصول تھا اور لوگوں کو بھی یہ سکھاتی تھی کہ ہر عبادت میں جلدی کرو جلدی کرو. تو بہرحال ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی یہی طرف رکھیں، یہی جذبہ رکھیں اور اپنی تمام عبادتوں کو ان کے صحیح وقت پر بجا لائیں. اور رمضان کا مبارک یہ ہے، ہم حوصلہ مندی کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں اور ایک شعور بنا دیں، لاہیمن بنا دیں. ہماری زندگیوں کا تو لاہیمن ہونا چاہیے، لیکن ہم عشوائی زندگی گزارتے ہیں، کوئی لاہیمن نہیں. رمضان میں لاہیمن بنائیے کہ ہم کو فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اور ہم کو ذکر و اذکار کرنا ہے، ہم کو اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. دعا یہ بہت اہم عبادت ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور اللہ نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں. تمام عبادتوں کا شعور اور لاہیمن بنا کر کے ہم اپنی زندگی رمضان میں اچھی طرح سے گزاریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرما. مرکز الدعوہ سلفیہ کے ذمہ داران کو اللہ توفیق عطا فرما کہ جس نیت سے جس غرض سے انہوں نے اس بابرکت مرکز کو قائم کیا ہے، ان کے کاموں میں اللہ تو برکت عطا فرما، وہ زیادہ سے زیادہ تیرے دین کی خدمت کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ یہاں آئے، یا ہمارے جو بھائی سوشل میڈیا پر اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.